अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर गुलनवाज ख़ान और मैं यहाँ सऊदी अरब में डॉक्टर हूँ। और हम यहाँ कोरोना के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस सिलसिले में कोरोना की जो पहले कोरोना के बारे में हमने वीडियोस बनाई हैं, उसी सिलसिले की ये एक कड़ी है। और ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि आखिर कोरोना की वजह से लोग मर क्यों जाते हैं। तो इस लिहाज से आप इस वीडियो को पूरा सुने और इससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों, होता इस तरह है कि कोरोना जब किसी भी पेशेंट को हो जाए, तो मिसाल के तौर पे अगर 100 लोगों को कोरोना हुआ है, 100 लोगों को, तो उसमें से सिर्फ एक बंदे का चांस होता है कि वो मरेगा, एक मरीज़ का चांस होता है। ठीक है ना। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने एक क्वेश्चन रखा हुआ है कि उसमें ये नहीं है कि 100 में से कुछ 40-50 लोग मर जाएंगे। नॉर्मल हालात में और जहां आपके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटी हो, तो आप ये समझें कि 100 में से एक एक इंसान का चांस है कि वो मर जाएगा। तो इसी चीज़ को बुनियाद बनाते हुए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि होता क्या है, मौत कैसे होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और यहाँ हम ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। तकरीबन हमारे पास 100 बेड का आईसीयू है, जिसमें एट अ टाइम हमारे पास 100 पेशेंट एडमिट होते हैं। तो ये नंबर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हमारा जो आईसीयू है उसकी कैपेसिटी 100 बेड की है और इसको मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ कभी बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर का सामना नहीं करना पड़ा। और यहाँ सऊदी अरब में ट्रीटमेंट चूँकि बहुत हाई क्वालिटी का है, तो रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। और वैसे भी ये जो सऊदी लोग हैं, इनका हेल्थ सिस्टम अच्छा होने की वजह से इनका जो कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है वो भी बहुत बेहतर है। लोग बीमारी से अच्छा खासा मुकाबला कर लेते हैं। मुकाबला करने की इनमें जो कुदरती सकत है वो इनकी बॉडी में मौजूद है, जिसकी वजह ये है कि हमारे वाला निज़ाम नहीं है जहाँ लोग फक्कियों के हिसाब से जो है ना वो एंटीबायोटिक खाते रहते हैं और अपने जिस्म को तबाह कर चुके होते हैं। तो इस तरह से होता ये है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ और इसमें हम ज़्यादा मेडिकल की डिटेल्स में नहीं जाएंगे। मेडिकल की जो बहुत माइन्यूट और माइनर लेवल की डिटेल्स हैं, सेलुलर लेवल की डिटेल्स हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक प्रोफेशनल ही समझ सकता है। एक डॉक्टर के समझने की बात है या किसी साइंटिस्ट की या किसी बहुत हाईली क्वालिफाइड बंदे की समझ की बात है जिसका मेडिकल साइंसेस से कोई ताल्लुक़ हो। लेकिन आम आवाम और आम लोगों के फ़हम के लिए, आम लोगों की समझ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ये समझें, जब किसी को कोरोना हो गया, कोरोना हमारे जिस्म में दाखिल होता है सांस के रास्ते, आपके नाक के थ्रू और आपके आपके मुंह के थ्रू आपके फेफड़ों में चला जाता है। तो पहला स्टे बॉडी में कोरोना जब करता है तो उसका आप समझ लें कि पहला स्टे होने की जगह या रुकने की, ठहरने की जगह, मंजिल जो है वो फेफड़े हैं। जब वायरस फेफड़ों में पहुंच जाता है तो वहाँ ये प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है। जिस्म का जो कुदरती मुदाफ़ियाती निज़ाम है, हमारा बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम, या आप समझ लें कि बॉडी की जो आर्मी है, इंसानी जिस्म की जो फ़ौज जो अल्लाह ताला ने बना रखी है किसी भी तरह के जरासीम से लड़ने के लिए, वो एक्टिवेट हो जाती है। उनके लिए आप समझ लें कि अलार्म बज जाता है कि अब जिस्म में एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसके ख़िलाफ़ लड़ना है। तो उस लड़ाई के बीच इस तरह होता है कि बहुत से कोरोना वायरसेस को हमारा जिस्म हलाक भी कर देता है। लेकिन चूंकि ये करोड़ों और अरबों में होते हैं और हमारे जिस्म के जो सिपाही हैं, जो हमारी आर्मी है, उसकी भी तादाद करोड़ों में होती है। ठीक है। तो ये एक मैदान जंग जो है वो बेसिकली फेफड़ों में सजता है। फेफड़ों में अल्लाह ताला ने इस तरह का निज़ाम बनाया है कि आम बंदे की समझने के लिए मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि आप ये समझ लें जैसे अंगूर का गुच्छा होता है। हमारे फेफड़े बिल्कुल अंदर से इसी तरह हैं जैसे अंगूर के लातादाद अनगिनत बहुत से छोटे छोटे गुच्छे हैं। और अंगूर का जो दाना होता है वो जिसे हम खाते हैं उस गुच्छे से तोड़ के, वो असल जगह है जहाँ से जिस्म के अंदर ऑक्सीजन जाती है। ये अल्लाह ताला ने एक जैसे कुरान में लिखा हुआ है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो
تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واقعی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بہت شاندار میکانزم بنایا ہے جہاں سے آکسیجن ہماری باڈی میں جاتی ہے. تو کورونا کے پیشنٹ میں جیسا کہ آپ سب اب بہت سے لوگ اس چیز سے آشنا ہیں، واقف ہو گئے ہیں کہ بیسیکلی سانس کا مسئلہ ہوتا ہے. جب وائرس آپ کے باڈی میں یعنی پھیپھڑوں میں اس نے اپنی جگہ بنا لی تو اس کے بعد وہ ہمارے آکسیجن کے نظام کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے مریض کو سانس کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اور آخر کار یہ ہوتا ہے کہ مریض قدرتی طور پہ سانس لینے کے قابل نہیں رہتا. ٹھیک ہے جی، یعنی پھیپھڑوں کو کورونا نے اس حد تک ڈیمیج کر دیا، پھیپھڑوں کا اتنا نقصان کر دیا کہ اب وہ قدرتی طور پہ آکسیجن آپ کے جسم میں انٹر نہیں ہوگی، یعنی یوٹیلائز نہیں ہوگی. پھیپھڑوں تک چلی بھی گئی تو آگے یوٹیلائز نہیں ہوگی. نیکسٹ لیول پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پھیپھڑے ایک طرح کا آپ سمجھ لیں بیلون کی طرح رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آکسیجن کی ٹرانسفر بالکل رک جاتی ہے اور آپ کو مصنوعی طور پہ کسی بھی پیشنٹ کو زندہ رکھنے کے لیے وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب مریض کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے تب آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کی زندگی کا دار و مدار اس وینٹیلیٹر مشین پہ ہے اور مشین کے ہینڈلر پہ ہے. اس ہینڈلر میں ڈاکٹرز آ جاتے ہیں، پیرامیڈک سٹاف، نرسنگ سٹاف اور ریسپیریٹری تھراپسٹ. تو ہمارے ملک میں چونکہ سہولیات کا فقدان ہے اور وہاں اگر وینٹیلیٹر مل بھی جائے تو اس طرح کے جسے کہتے ہیں کمپیٹنٹ سٹاف نہیں ہوتا، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وینٹیلیٹر پہ پڑے پڑے مریض کی چونکہ پراپر دیکھ بھال نہیں ہوتی تب بھی مریض مر جاتے ہیں. تو پھیپھڑے جو آپ کا میدان جنگ ہے کورونا کا، ٹھیک ہے، اور ہمارے جسم کے قوت مدافعت کا میدان جنگ ہے، وہاں اس جنگ میں بہت سے سپاہی مرتے ہیں اور ان کی لاشیں آپ سمجھ لیں، آپ امیجن کریں اس کو، ایک طرح کے جسے ہم کہتے ہیں امیجنری ورڈ میں آپ یہ سوچیں کہ اس میدان جنگ میں لاشوں کے انبار لگ جاتے ہیں اور وہ میدان جنگ بالکل جسے کہتے ہیں نا برے، وہاں تباہی کے تمام طرح کے کیٹاسٹرفی کے اثرات ہوتے ہیں اور وہ فردر آپ کو خراب کرتے ہیں مریض کو. ٹھیک ہے، اور اس بیچ اگر کسی پیشنٹ کا آلریڈی ریسپیریٹری سسٹم کا یعنی نظام تنفس میں کوئی اس کو پہلے سے پرابلم تھے، یعنی وہ اس کو پہلے سے جسے کہتے ہیں استھما ہے، یعنی استھما ہو مریض کو، ٹھیک ہے، یا اس کو اور کسی بھی طرح کی ریسپیریٹری ڈیزیزز ہوں، پیشنٹ اگر اسموکر رہا ہو، بہت سگریٹ پیتا ہو، ٹھیک ہے، اور الکوہلک ہو، ٹھیک ہے نا، شراب کا استعمال کرتا ہو، یا اور اس کے اندر کوئی اس طرح کے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، تو وہاں ڈیفینیٹلی ڈیمیج زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کولیٹرل ڈیمیج جسے ہم کہتے ہیں اردو میں آئی ڈونٹ نو کیا بولتے ہیں، کولیٹرل ڈیمیجز جسے ہوتے ہیں فرینڈلی فائر کے نتیجے میں، وہ وہاں بہت سے ریاکشن شروع ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی ان سب ریاکشن کا نیٹ ریزلٹ جسے کہتے ہیں ان براڈ اسپیکٹرم آپ بات کریں کہ آکسیجن کی جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوتی اور آکسیجن ڈیلیوری سسٹم کمپرومائز ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یہ کورونا وائرس نہ صرف آپ کے لنگز میں یعنی کہ آپ کے پھیپھڑوں میں جا کے اجتماع کرتے ہیں، وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، بلکہ آگے چل کے یہ آپ کے کڈنی میں چلے جاتے ہیں، لیور میں چلے جاتے ہیں، جگر میں، گردوں میں، اور حتیٰ کہ آپ کے دل میں بھی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دماغ میں. تو زیادہ ڈیمیج یہ کرتے ہیں جب یہ دماغ میں چلے جاتے ہیں پھیپھڑوں کے بعد. تو ہوتا اس طرح ہے کہ ہمارے ناک کے تھرو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا اسمیل کا سسٹم، سونگھنے کی حس رکھی ہوئی ہے، وہ حس کی تاریں ہیں، آپ سمجھ لیں عام زبان میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تاریں، ان تاروں سے ہوتے ہوئے ان کو ایک رستہ مل جاتا ہے جس کے تھرو یہ وائرس آپ کے دماغ میں چلا جاتا ہے. دماغ میں جانے کے بعد یہ وہاں بہت نقصان کرتا ہے کیونکہ آلریڈی پیشنٹ کی آکسیجن کمپرومائزڈ ہوتی ہے اور لوکل ڈیمیج کرتا ہے تو انسان معاف ہو جاتا ہے. یعنی ذہنی طور پہ وہ اگر زندہ بھی ہے تو جسے آپ دیکھا ہوگا کہ اکثر کورونا کے پیشنٹ بے ہوشی کی حالت میں لائے جاتے ہیں اور وہاں ان کا آکسیجن سیچوریشن اتنا برا نہیں ہوتا لیکن پیشنٹ پھر بھی بے ہوش ہوتا ہے کیونکہ اس کے دماغ پہ کورونا نے اثر کر دیا ہوتا ہے.
تو یہ جتنا بھی آپ کو میں سیکوینس بتا رہا ہوں اس میں پلس مائنس چلتا رہتا ہے. کبھی بعض پیشنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر ریسپائریٹری سانس کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں, اور بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سانس کے مسائل تو کنٹرول میں رہتے ہیں, مگر وہ پیشنٹ بے ہوشی کی حالت میں آتے ہیں, جس میں مین وجہ یہ ہے کہ وائرس ان کے دماغ میں پہنچ جاتا ہے. جہاں بھی جائے وائرس, اس کا چونکہ منبع جو ہے وہ پھیپھڑے ہیں, ٹھیک ہے, تو زیادہ نقصان پھیپھڑوں کے اندر ہی ہوتا ہے. دماغ میں جو ہے وہ چیزیں بھی کسی حد تک ریورس کی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اور دل یا گردے یا جگر میں جو ہے وہاں کوئی اتنا خاص پرابلم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو مین جو اموات ہوتی ہیں, جیسے کہ میرے اس ویڈیو کا تھم نیل بھی ہے کہ آخر کرونا کے مریض مرتے کیوں ہیں, تو وہ آپ کے پھیپھڑوں کے نہ کام کرنے کی وجہ سے پھیپھڑوں کو اس قدر وہ نقصان کر چکے ہوتے ہیں, اتنا ڈیمیج کر دیتے ہیں کہ آکسیجن جو کہ پھیپھڑوں کے ذریعے ہمارے جسم کے باقی تمام اعضاء تک پہنچتی ہے, آپ کے سر کے بالوں سے لے کے آپ کے پاؤں کے انگوٹھے اور اس کے ناخن تک, وہ سارا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں مزید آپ سے ڈیٹیل میں نیکسٹ ویڈیوز میں بھی بات کریں گے. ان ویڈیوز سے آپ ان ٹچ رہیے اور انہیں سنتے رہیے, اور یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو آپ سے ڈسکس کی جا رہی ہے, نہ کہ کہیں سے سنی سنائی بات, یا اور جس طرح ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ بات کرنے کے اہل بھی نہیں ہے, کوالیفائڈ نہیں ہے, ایون وہ لوگ بات کر رہے ہیں. تو میں چونکہ یہاں پچھلے 1.5 سال سے کرونا کے پیشنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور ہماری یہ ڈیلی کی آبزرویشن ہے, اور اس میں ہم اپنا ریسرچ پیپر بھی لکھ رہے ہیں. تو یہ سارے فیکٹس ہیں جو سمپل زبان میں نے آپ سے ڈسکس کیے, اور اس کی جو میڈیکل کے لحاظ سے اگر تفصیلات میں جائیں تو پھر بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اور عام انسان کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پھیپھڑوں میں نقصان ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. مگر یہ موت 100 میں سے ایک بندے کی ہوتی ہے, اور اس بندے کی بھی عمر, یا وہ بندی یا کوئی بھی آپ اس کو انسان کہہ لیں, اس کی عمر زیادہ تر میجورٹی کیسز میں 60 سال سے اوپر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ امیونو کمپرومائز ہوتے ہیں, ان میں باقی کسی نہ کسی بیماری کی علامات موجود ہوتی ہیں, مثلا شوگر ہو گیا, ہارٹ پیشنٹ ہے, اور پہلے سے اس کو استھما ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے, گھبرائیے نہیں. اللہ کریم ہم سب کو صحت دے, صحت کاملہ دے, اور جو لوگ اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ واپس نارمل زندگی کی طرف لائے. اور اس صورت میں آپ یہ سوچئے کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے, گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, اور علاج آپ اپنا کوالیفائڈ جگہ پہ ڈاکٹر سے کروائیے. اور باقی جو ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے ٹوٹکے بتائے ہوتے ہیں, یہ ٹوٹکا کریں تو وہ کریں تو فلاں, جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے پاکستان میں, تو یہ ان چیزوں کے چکر میں نہیں پڑنا آپ نے, ٹھیک ہے. آپ پراپر ہاسپٹل وزٹ کریں اور ڈاکٹر سے آپ ٹریٹمنٹ کروائیں, پراپر ڈاکٹر سے, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ہم فیوچر میں مزید اس ٹاپک پہ بات چیت کریں گے. انٹل نیکسٹ آپ ویٹ کیجئے. آئی ایم سو گریٹفل فار یور فیڈ بیک. تھینک یو, تھمز اپ. السلام علیکم.